آئیے حضرات ایک ایسی شاعرہ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جب وہ شاعری کرتی ہے تو اس کی نظر پہاڑوں کی وسعت پر بھی رہتی ہے، اس کی نگاہ میں سمندر کی گہرائیاں بھی رہتی ہے۔ اگر آپ اس کی شاعری سنیں پڑھیں تو اس میں آبشار کا ترنم بھی آپ کو محسوس ہوگا، اور مخمل کی نزاکت جیسی آواز جب اس میں شامل ہو جاتی ہے تو جس شاعرہ کا نام بنتا ہے اسے ہم شبینہ ادیب کہتے ہیں۔ میں محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں تشریف لائیں، آپ ان کا استقبال کریں۔ صدر محترم کرم فرما فیضان صاحب، غیاث بھائی، دیگر مہمانان، کمرہ گہنے کی بہت ہی محترم شخصیتیں، چونکہ اس مشاعرے سے میرا اپنا بڑا گہرا تعلق ہے، ساجد بھائی جو میرے بھائی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مشاعرہ میرا اپنا مشاعرہ بھی ہوا۔ اور یقین جانیے پورے اعظم گڑھ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنی محنتیں یہ کرتے ہیں تو ان کی محنتوں کے لیے ایک بار کم سے کم زوردار تالیاں، میری شاعری پہ نہ صحیح لیکن ان کا حوصلہ افزائی ان کی ہونی چاہیے، تاکہ یہ اسی طرح کی محفلیں سجاتے رہیں، چونکہ وقت بہت کم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا تھکی بھی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبتیں، آپ کی دعائیں میرے اس تکان کو دور کر سکیں۔ جدہ سے سیدھا پہلے مشاعرہ میں یہی پڑھ رہی ہوں، کل اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا سے میں نے عمرہ کیا اور اس کے بعد فلائٹ پکڑ کے سیدھے مجھے یہ اپنا مشاعرہ تھا، اس لیے مجھے میری حاضری مبارک ہوئی اس مشاعرے میں۔ میں اجازت چاہتی ہوں آپ سب سے، ان کا مشن کیا ہے ساجد بھائی کا، اس مشاعرے کا مقصد کیا ہے، اور ہمارے جو مہمانان ہیں ان کی کوششیں کیا ہیں، شریک کرتی ہوں آپ کو، اور 4 مصرے ملاحظہ کیجئے میں پیش کرتی ہوں۔ سنیں۔ اندھیروں کی ہر ایک سازش، اندھیروں کی ہر ایک سازش یہاں ناکام ہو جائے، لگے کہ کمرہ گہنی، اور وہی اعظم گڑھ ہے جس اعظم گڑھ نے، اگر میری اپنی کوئی پہچان ہے تو اسی اعظم گڑھ خطے سے ہوئی ہے، اس لیے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے آپ کے بیچ۔ سنیں۔ اندھیروں کی ہر ایک سازش یہاں ناکام ہو جائے، اجالے ہر طرف ہوں روشنی کا نام ہو جائے، اجالے ہر طرف ہوں روشنی کا نام ہو جائے، میری کوشش تو نفرت کو دلوں سے دور کرنا ہے، میری کوشش تو نفرت کو دلوں سے دور کرنا ہے، میرا مقصد ہے دنیا میں محبت عام ہو جائے، میرا مقصد ہے دنیا میں محبت عام ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے جس طرح بھی سنا، میں بالکل نہیں کہوں گی کہ آپ داد و تحسین کی صدائیں بلند کریں، لیکن اگر لگے کہ میں کچھ شعر آپ کو سنا کر جانا چاہتی ہوں تو تھوڑا سا آپ میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں تاکہ میں پورے موڈ میں آپ کو شعر سنا سکوں، کیونکہ اس وقت اگر آپ موجود ہیں تو صرف سننے کے لیے، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ خاموشی سے سنیں یا حوصلہ افزائی کر کے سنیں، یہ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں۔ سنیں بھیا، چائے والے ذرا جلدی کر دیجئے تو اچھا ہوگا، میں اور پھر اوپر بھی آ جائیں چائے لے کے۔ مطلب میرے ہی پڑھنے پہ آنا تھا، سب سے بڑے دشمن آپ ہی لگ رہے ہیں اس وقت۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں کیا کہوں، زیادہ ہلکی بات ہوگی، چائے والوں کے لیے کچھ کہنے نہیں چاہیے مشاعرے میں، تو یہ سب چیزیں بڑی ہلکی سی ہوتی ہیں، تو پیش کرتی ہوں۔ سنیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کرو پیار وطن سے، اسلام یہ کہتا ہے کرو پیار وطن سے، اسلام یہ کہتا ہے کرو پیار وطن سے، یہ لفظ ہمیشہ ہی ہمیں یاد رہیں گے، یہ لفظ ہمیشہ ہی ہمیں یاد رہیں گے، ہے سچ تو یہی کوئی یہ مانے کہ نہ مانے، ہے سچ تو یہی کوئی یہ مانے کہ نہ مانے، جو دیش کے دشمن ہیں وہ برباد رہیں گے۔ شکریہ۔ جو دیش کے دشمن ہیں وہ برباد رہیں گے۔ 4 مصرے
آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، داعش کی دعا چاہتی ہوں اور آپ سب کو بھی شریک کرتی ہوں، اپنی جانب سے پڑھنا چاہتی ہوں. سنیں کہ عورت کو نیک نام بھی اسلام نے کیا، بے شک عورت کو نیک نام بھی اسلام نے کیا، پردے کا اہتمام بھی اسلام نے کیا، پردے کا اہتمام بھی اسلام نے کیا. حکم خدا سے دے کے برابر کا حق ہمیں، حکم خدا سے دے کے برابر کا حق ہمیں، عورت کا احترام بھی اسلام نے کیا، عورت کا احترام بھی اسلام نے کیا. بہت شکریہ. 4 مصرے اس کے بعد غزل کے 2-3 شعر سنانا چاہتی ہوں. بڑی خوبصورت سماعتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو میرے بھائیوں کی طرح میں پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کریں. دیکھیں حال کیا دل کا ہے، حال کیا دل کا ہے، اظہار سے روشن ہوگا. سنیں حال کیا دل کا ہے، اظہار سے روشن ہوگا، حال کیا دل کا ہے، اظہار سے روشن ہوگا. یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا، یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا. رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا. ایک غزل سناتی ہوں بالکل تازہ. معین بھائی ارشاد فرمائے. آپ نے بھی سنی. جی جی ارشاد فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، جی لیکن پھر بھی میں پڑھنے کی ہمت کر رہی ہوں. ملاحظہ کیجئے غیاث بھائی پڑھتے ہیں. نہیں اب آپ نے دعا دے دی ہے تو میں زیادہ اطمینان کروں گی تو فلائٹ چھوٹ جائے گی. میں پیش کرتی ہوں جلدی سے وہ غزل. میرا من کر رہا ہے کہ آپ جب سن رہے ہیں تو میں ہمت کر رہی ہوں، بالکل تازہ شعر سنا دیتی ہوں. ارشاد فرمائے. سنیے اب سنیں ذرا غزل. کہ آستینوں میں پلتے رہے ہیں، شاعری سنیے، میں کوشش کرتی ہوں آپ مجھے حوصلہ دیں. آستینوں میں پلتے رہے ہیں، آستینوں میں پلتے رہیں گے. بھیا 1 منٹ اٹھ جائیے، آپ چلے جائیے تو اچھا ہوگا. اچھا نہیں لگتا؟ چلیے کوئی بات نہیں. جن لوگوں کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی بھی ذرا سی شکایت نہیں. میں غزل سنا رہی ہوں اس وقت، اور اگر 10 لوگ بھی مجھے دعائیں دیں گے تو وہی میرے لیے بڑے آنر کی اور بڑے خوشی کی بات ہوگی. مجھے نہیں چاہیے بہت زیادہ لوگ، لیکن اگر غزل پڑھ رہی ہوں تو غزل کو غزل کی طرح ویسے ہی داد ملنی چاہیے. پڑھتی ہوں، سنیں. آستینوں میں پلتے رہے ہیں، آستینوں میں پلتے رہیں گے، آستینوں میں پلتے رہے ہیں، آستینوں میں پلتے رہے ہیں، آستینوں میں پلتے رہیں گے. جتنے رشتے بھی ہیں سانپ جیسے، جتنے رشتے بھی ہیں سانپ جیسے، زہر یوں ہی اگلتے رہیں گے. جتنے رشتے بھی ہیں سانپ جیسے، زہر یوں ہی اگلتے رہیں گے. اچھا آپ اتنی تیز بھاگے، میں تو ڈر گئی با خدا. لیکن آپ تازہ شعر سنا رہی ہوں تو مجھے حوصلہ دیں تاکہ میں اس کو بھی میں سنا سکوں. میں پیش کرتی ہوں. جتنے رشتے بھی ہیں سانپ جیسے، زہر یوں ہی اگلتے رہیں گے، آستینوں میں پلتے رہے ہیں. شعر سناتی ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کو سلام کرتی ہوں اور شعر پڑھتی ہوں. آستینوں میں پلتے رہے ہیں، تیل نفرت کا ہے جن دلوں میں، وہ بجھیں گے یقیناً کسی دن.
हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी जलते रहेंगे, हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, वाह 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 वाह, चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी जलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। शेर सुनाती हूँ। नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत का दिल में, नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत का दिल में, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, लोग पीकर संभलते रहेंगे, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, लोग पीकर संभलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। बतौर खास राइस की दुआएं चाहती हूँ और ये शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा करें देखें कि ये जो तख्ते सियासत है इस पर, कोई भी आए कोई भी जाए, ये जो तख्ते सियासत है इस पर, कोई भी आए कोई भी जाए, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। मक्ता पेश कर रही हूँ। क्या कहने बाबा, बिल्कुल ताज़ा शेर आपको सुना रही हूँ, यकीन जानिए। परसों मैंने यही गज़ल जब आवाज़ें उठने लगी कि बिल्कुल ताज़ा सुनाइए, हम आपको बहुत यूट्यूब पर सुनते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बन गई कि मैं बिल्कुल ताज़ा सुनाऊं। और वहाँ पर भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जाते हैं, यकीन जानिए जब आजमगढ़ के लोग मिलते हैं, पूरे खित्ते में आप कहीं भी चले जाइए दुनिया में, लेकिन आजमगढ़ वाले लोग ज़रूर मिल जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि अपनों के बीच में और अपनों की बातें और अपनों की दुआएं जब मुझे मिलती हैं। मैं मख्ता पढ़ती हूँ कि शबीना ये दौरे हसद है, ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो, ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, जलने वाले तो जलते रहेंगे, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, जलने वाले तो जलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मोइन भाई जी, जो कर्ब आपका है वही मेरा है, लेकिन एक गजल के लिए मुझे हुक्म है तो मैं 2-3 शेर पढ़ दीजिए आप। मुलाहिजा कीजिए, आपने मुझे हुक्म दिया है और कसम खा के बैठे कि उसी गजल को उस तरह से सुनना जिसकी फरमाइश मैंने की है। तो मैं बहरहाल मैं हाजिर हूँ। मुलाहिजा कीजिए, गजल मेरी बहुत वायरल हो गई है, 15-16 साल से पढ़ रही हूँ, लेकिन अब आप तक पहुँची सोशल मीडिया के जरिए। मैं चंद शेर मुलाहिजा कीजिए मैं पढ़ती हूँ। खामोश लब है, नहीं कोई बात नहीं। देखिए साहब, एक शौहर अपनी बीवी के लिए कह रहा है कि जमील माइक पे बैठ जाओ, सिर्फ बैठे रहना और कुछ न करना। जी शबीना, असल में वो आपके साले हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको हक बनता है करने का। जी जी जी, चलिए अल्लाह कामयाब। मैं
غزل کی 2-3 شعر پڑھتی ہوں. خاموش لب ہیں جھکے ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے. واہ. خاموش لب ہیں جھکے ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں، شکریہ. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے. شعر پڑھتی ہوں. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ، ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے. کیا کہنے. شکریہ. واہ واہ خاموش واہ. لب ہیں جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے. بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئے. بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئے. فضا میں خوشبو نئی نئی ہے، گلوں میں رنگت نئی نئی واہ واہ ہے. واہ. خاموش کیا لب کہنے. ہیں جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اس غزل کا ایک شعر جو بڑی محبتوں سے لوگ سنتے ہیں اور بے پناہ دعاؤں سے نوازتے ہیں، میں وہ شعر پیش کرتی ہوں. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. کیا کہنے شبینہ. واہ 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 واہ. بہت نوازش، واہ واہ. بہت خوبصورت سا ماحول آپ نے بنایا، اچھا لگا مجھے. شعر کو پڑھیے، لوگ دوبارہ سننا جی چاہیے. بالکل بالکل، میں حاضر ہوں. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ایک شعر اور پڑھتی ہوں. اس شعر میں میں نے اپنے کچھ نئے شاعروں کو شریک کیا ہے. آج کل کے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، کچھ شاعروں کو آئے ہوئے سینئرز کے سامنے بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، سینئرز کے اشعار بھی آپ کو سنا کر چلے جاتے ہیں اور آپ واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں. میں نے سوچا میں اس شعر کو کیوں نہ آپ سے شیئر کروں اس بات کو. یقین جانیے میں نے سب سے پہلا مشاعرہ ہی اعظم گڑھ میں پڑھا. مجھے کیفی اعظمی صاحب نے اس میں حکم دیا تھا اور میں آئی تھی. شاید میرپور ہی پڑتا ہے نا، میرپور میں. وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ ہماری تہذیبیں کیا ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل بہت بدتمیزیاں ہونے لگی ہیں. تو میں سچ کا حوصلہ مانگتی ہوں آپ سے پڑھنے کا. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، کیا کہ بیٹھے ہو پہلی صف میں. واہ چھوٹو واہ. دیکھیے پہلی صف میں بیٹھا اسی لیے سب سے زیادہ داد دے رہا ہے اس وقت. بہت شکریہ. دیکھیے یہ مستقبل ہے اردو کا، ان کے لیے زوردار تالی آپ بجائیے. ماشاءاللہ جس سلیقے سے یہ بیٹھے ہیں یقین جانیے، ورنہ بچے بات چیت بھی کرتے ہیں لیٹ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے جس سلیقے سے بیٹھ کر مجھے سنا ہے. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے لیے ڈھیر ساری آپ کے لیے دعا نکل سکتی ہے. شعر پڑھتی ہوں. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، کیا کہ بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نہیں
लब हैं जो कि दोबारा मैं पढ़ती हूँ जी, बिल्कुल आपका जी भाई मैं पढ़ती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नहीं। हमारा था ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है, ये देश हमारा था। बन पढ़ती हूँ सुने। सरदार भगत भी थे, अशफाक थे, बिस्मिल थे, सरदार भगत भी थे, अशफाक थे, बिस्मिल थे, देश अपना बचाने में सब लोग ही शामिल थे, देश अपना बचाने में सब लोग ही शामिल थे, सब ने ही लहू देकर भारत को संवारा है, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है, ये देश हमारा था। अब इस पर भी वादा कीजिए जरा, सुने कि बुज़दिल यहाँ रहते हैं तो हम तुम्हें नहीं लेंगे, बुज़दिल यहाँ रहते हैं तो हम तुम्हें नहीं लेंगे, बकरा तो अपने हम चुप कर नहीं बैठेंगे, बकरा तो अपने हम चुप कर नहीं बैठेंगे। इस बेसुरी दावत दीजिए जब मैं कहूँ बकरा तो अपने हम चुप कर नहीं बैठेंगे, इस देश की खातिर तो मरना भी गवारा है, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है। आखिरी बन पढ़ती हूँ। हालात बड़े अजीब-ओ-गरीब हैं, बहुत नाजुक हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है, हम सब मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, लेकिन दुआ करें, दुआया बन पढ़ती हूँ।